61 سنہ ہجری کی بات ہے، محرم شریف کا مہینہ تھا، 10 تاریخ تھی، جمعہ کا دن تھا۔ میدان کربلا میں اہل بیت اطہار کا امتحان ہو رہا تھا۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قافلہ اہل بیت کے سربراہ تھے، آپ سمجھانے کی آخری کوشش کے لیے یزیدی ظالموں کے سامنے تشریف لائے۔ کم و بیش 12,000 کا لشکر سامنے ہے، اس کے باوجود آپ کے چہرہ مبارک پر کوئی خوف و خطرہ نہیں تھا۔ آپ میدان میں تشریف لائے، یزیدی فوج کو اللہ پاک کے عذاب اور جہنم کی آگ سے ڈرایا، انہیں بتایا کہ میں حسین ہوں، تمہارے نبی کا نواسا ہوں، سیدہ پاک بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا شہزادہ ہوں۔ اس ظلم سے باز آ جاؤ، ہم سے جنگ کر کے اپنی آخرت برباد مت کرو۔ اس وقت یزیدی فوج میں ایک خوبرو بہادر موجود تھا، اس کا نام تھا حر بن یزید۔ اس کا دل کچھ تو پہلے ہی بے چین تھا۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ سن کر بے چینی اور بڑھ گئی، بے قراری ایسی ہوئی کہ ایک جگہ ٹھہر نہ پائے۔ یزیدی لشکر کے سپہ سالار عمر بن سعد کے پاس پہنچے، کہا تم امام کے ساتھ جنگ کرو گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دو گے؟ عمر بن سعد کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، مگر افسوس دنیا کی محبت جب دل پر چڑھی ہو تو کوئی نصیحت کام نہیں آتی۔ عمر بن سعد پر بھی نصیحت نے اثر نہ کیا۔ حضرت حر رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں سے مایوس ہو کر واپس میدان میں آئے۔ بدن کانپ رہا ہے، چہرہ زرد ہے، پریشانی کے آثار صاف نظر آ رہے ہیں، دل اتنی زور سے دھڑک رہا ہے کہ پاس کے سپاہی بھی حیران ہیں۔ ان کے بھائی مصعب بھی ساتھ ہی موجود تھے۔ پوچھا بھائی تم بہادر ہو، بہترین جنگجو ہو، تم پہلی بار تو جنگ میں نہیں آئے، تم نے بہت سارے بہادروں کو دھول چٹائی ہے، پھر آج کیا معاملہ ہے؟ بے چینی کیسی ہے؟ حضرت حر محبت اہل بیت میں ڈوب کر خوف خدا سے لرزتے ہوئے کہا بات یہ ہے کہ یہ جنگ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کے ساتھ ہے، دشمن کے ساتھ نہیں بلکہ اپنی ہی آخرت کے ساتھ لڑائی ہے۔ میں اس وقت جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں، دنیا پوری طاقت کے ساتھ مجھے جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے، اس لیے دل کانپ رہا ہے۔ حر نے فرمایا برادر تجھے یہ بھی ہے خبر، اس لڑائی میں مقابل ہے پیغمبر کا پسر، عاقبت سے جسے لڑنا ہو بلا خوف و خطر، اس لڑائی میں دکھائے وہ دلیری کے ہنر، درمیان دوزخ و جنت کے کھڑا ہوں میں یہاں، خوف دوزخ سے ہوں اس وقت میں بے تاب تمام۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ایک بار پھر امام عالی مقام امام تشنا کام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز گونجی۔ فرمایا کوئی ہے جو آل رسول پر جان قربان کرے اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کامیابی پائے؟ اللہ اللہ، یہ پیاری آواز سننے کی دیر تھی، حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑا دوڑا دیا۔ یزیدی ظالم سمجھ رہے تھے کہ شاید امام علی مقام پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، مگر یہاں تو معاملہ کچھ اور ہی تھا۔ حضرت حر رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئے، گھوڑے سے اترے، ادب کے ساتھ کھڑے ہوئے، عرض کیا اے ابن رسول میں وہی حر ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا تھا، میری غلطی معاف فرما دیجئے اور آج اہل بیت پر اپنی جان قربان کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی معذرت قبول فرمائی اور انہیں اپنے لشکر میں شامل فرما لیا۔ حر کو جنت بھی ملی، اوج شہادت بھی ملا، ایک نظر میں شاہ نے قطرے کو دریا کر دیا۔ جب حضرت حر کے بھائی مصعب بن یزید نے یہ منظر دیکھا تو انہیں بھی جوش آیا، انہوں نے بھی گھوڑا دوڑا دیا اور اہل بیت اطہار کے پاک لشکر میں شامل ہو گئے۔
دوران جنگ یہ دونوں بھائی اور ان کا ایک غلام خوب لڑے۔ اکیلے حضرت حر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریباً 40 یزیدیوں کو جہنم پہنچایا۔ آخر چوٹ کھا کر گرے اور شہادت کا جام پی کر جنت کی طرف بڑھ گئے۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان لکھتے ہیں جب حضرت حر رحمۃ اللہ تعالی علیہ زخمی ہو کر گرے تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا۔ امام علی مقام بے قرار ہو کر تشریف لائے، یزیدیوں سے لڑتے ہوئے اپنے جان نثار تک پہنچے۔ حضرت حر کو میدان سے اٹھایا، خیمے کے قریب تشریف لائے اور سبحان اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حر کا سر اپنی گود میں رکھ لیا، بڑے پیار سے ان کا ماتھا اور رخسار صاف کیا۔ حضرت حر کی سانسیں ابھی باقی تھیں، نے آنکھیں کھول دیں، مسکرا کر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا، عرض کیا حضور اب تو مجھ سے خوش ہیں؟ امام علی مقام نے فرمایا ہاں میں راضی ہوں، اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے۔ حضرت حر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ خوشخبری سنی اور اس کے ساتھ ہی آپ کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ اللہ پاک حضرت حر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قربانی کو قبول فرمائے۔ ذرا غور فرمائیے یہ کتنی ہمت کی بات ہے۔ حضرت حر رحمۃ اللہ تعالی علیہ یقین کے ساتھ جانتے تھے کہ یزیدی لشکر سے نکلنے کا مطلب شہادت ہے۔ آپ کی اولاد بھی تھی، گھر والے بھی تھے، آپ جانتے تھے کہ میرا ایک فیصلہ میرے بچوں کو یتیم کر دے گا۔ اس کے باوجود آپ نے کیسی ہمت فرمائی؟ ایک طرف عہدہ ہے، منصب ہے، عزت ہے، شہرت ہے، دولت ہے اور دوسری طرف جنت ہے۔ آپ نے عہدہ، منصب، دولت، عزت وغیرہ سب کچھ چھوڑا اور جنت کی طرف بڑھ گئے۔ روایتوں میں ہے حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لشکریوں سے نکل کر امام حسین کی خدمت میں حاضر ہو گئے تو ایک یزیدی نے پکار کر کہا اے حر، ہم تو تمہیں عقل مند سمجھتے تھے، آج تم نے یہ کیسا فیصلہ کیا؟ کثرت یزید کی طرف ہے، جیت یزید کی ہوگی، مال و دولت یزید کے پاس ہے، حکومت یزید کی ہے، یہ سب کچھ چھوڑ کر تم امام حسین کی طرف چلے گئے۔ اب حضرت حر کا ایمان افروز جواب سنیے۔ آپ نے فرمایا میں نے جنت اور جہنم میں سے جنت کا فیصلہ کیا، خدا کی قسم چاہے میں کٹ جاؤں، جلا دیا جاؤں، مگر جنت پر کسی چیز کو ترجیح نہیں دوں گا۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت وہ فوج نار سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔ دوائیں درد اسیاں پنج تن کے در سے ملتی ہیں، زمانے میں یہی مشہور ہیں دارالشفا والے۔ یہ ہے ایمانی سوچ، یہ ہے ایمانی فیصلہ۔ یہ ہمت آسان نہیں ہوتی، یہ حوصلہ کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اللہ پاک جن کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے یہ ہمت وہی کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے، ذرا غور فرمائیے۔ کیا ہم نہیں جانتے کہ نماز پڑھنے میں جنت ملتی ہے، نہ پڑھنے میں جہنم کی حقداری ہے؟ ہم جانتے ہیں مگر ترجیح کس کو دی جاتی ہے؟ افسوس لوگ کام کاج کو ترجیح دیتے ہیں، دکانداری کو ترجیح دیتے ہیں، دنیاوی ضروری کاموں کو ترجیح دیتے ہیں، معمولی کاموں کی خاطر جماعت چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ نماز تک قضا کر دیتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں روزہ رکھنے سے جنت ملتی ہے، مگر کتنے ایسے ہیں جو رمضان المبارک کے فرض روزے بھی قضا کر ڈالتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ تلاوت کرنے سے جنت ملتی ہے، مگر کئی مہینوں تک
قرآن کریم کی زیارت تک نصیب نہیں ہوتی۔ ہم جانتے ہیں کہ ذکر اللہ کی برکت سے جنت ملتی ہے، مگر فضول گپ شپ سے، سوشل میڈیا سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ ہم جانتے ہیں کہ اچھے اخلاق جنت میں جانے کا ذریعہ ہیں، مگر کیا کریں، غصہ بہت آتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ماں باپ کی خدمت دونوں جہان میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ سچ جنت اور جھوٹ جہنم کا راستہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ وغیرہ جہنم میں جانے کا سبب ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ گانے باجے وغیرہ گناہ جہنم میں لے جاتے ہیں، مگر افسوس ہمارے ہاں عام طور جنت میں لے جانے والے اعمال کو نہیں بلکہ جہنم کے حقدار بننے والے کاموں کو ترجیح دی جاتی ہے۔ حضرت حر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ سر کٹتا ہے تو کٹ جائے، جان جاتی ہے تو چلی جائے، مگر ایک مسلمان کا قدم اٹھتا ہے تو صرف جنت کی طرف اٹھتا ہے۔ ایک مسلمان طلبگار ہے تو صرف جنت کا طلبگار ہوتا ہے۔ مال و دولت، مسلمان عیش و عشرت، شہرت و عزت کو نہیں دیکھتا۔ ایک سچا مسلمان اللہ اور رسول کی رضا کے پیچھے چلتا ہوا جنت میں پہنچنے کی کوشش کیا کرتا ہے۔ یہی مسلمان کی شان ہے اور اسی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز روزے کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، امام علی مقام امام حسین سے سچی پکی محبت عطا فرمائے، دین کی خاطر اپنے آپ کو پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔